یہ فضل ہمدرد ہے جو اس وقت روافض کا اور اہل تشیع کا مکمل وکیل بنا ہوا ہے، اور جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلافی مسائل ہیں ان میں یہ اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں، جو اہل سنت و جماعت کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس پہ ہمیشہ اعتراض بھی کرتا ہے، اور یوں لوگوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ جس طرح اہل سنت و جماعت اہل بیت کی عظمت اور شان کو نہیں مانتے، حالانکہ اہل سنت و جماعت ہی حقیقت میں اہل بیت کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں۔ ہاں، ہم ان لوگوں کی جعلی تشریح اور جو اہل بیت کی شان میں یہ غلو کرتے ہیں اس کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جو نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے، اور یہ مسند احمد میں بھی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، دیگر بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیچھے دو گروہ ہوں گے، جو دو جماعتیں ہوں گی وہ برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ ایک تو محب مفرد، کہ جو مجھ سے محبت میں یا میری شان میں غلو کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غلو کرتے ہیں، اور دوسرا جو بغض رکھے گا۔ تو اس لیے غلو بھی نہیں کرنا اور بغض بھی نہیں رکھنا، تو یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی عظمت اور شان ہے کہ یہ اہل بیت کی عظمت کو ویسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور یہ فضل ہمدرد جو کہتا تو اپنے آپ کو جی میں سنی ہوں، سنی کیا رہ گیا؟ تو سنی تو رہا ہی نہیں جب تو اہل تشیع کا وکیل بن گیا ہے۔ اور یہ جو مباہلہ کے حوالے سے جو بات کر رہا ہے، قرآن مجید کی آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس میں انفسنا کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے انفس میں شمار کر لیا، اور چونکہ خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں سے افضل ہیں، نتیجہ اہل تشیع یہ نکالتے ہیں، اور فضل ہمدرد بھی اسی طرف لے کے جانا چاہتا ہے در پردہ۔ تو جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سارے انبیاء سے افضل ہیں، تو جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا نفس قرار پائے حضرت علی المرتضیٰ، وہ بھی سارے نبیوں سے افضل ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کا، اہل تشیع کا تو کھلے لفظوں میں وہ نظریہ اپنا بیان کرتے ہیں، تو فضل ہمدرد بھی ادھر ہی آہستہ آہستہ عوام کو لے کر جانا چاہتا ہے جو اس کے چند ماننے والے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، فضل ہمدرد تک یہ ویڈیو اگر جائے تو وہ ہماری ان باتوں کا جواب دے۔ قرآن مجید کی صرف روشنی میں بات کرتا ہوں۔ اس نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا نفس قرار دے دیا، اور اصل میں یہ لوگوں کو یہ تشریح بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نفس قرار پا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ بن گئے۔ تو ہم سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ جو رسول آیا ہے یہ تمہارے انفس میں سے ہی ہے۔ اس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو امت کے ہی انفس میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو جب یہ ایک ہی نفس ہو گئے امت اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر کیا ساری امت بھی نبیوں سے افضل ہو گئی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب نبیوں سے افضل ہیں تو جو انفس ہو گئے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ بھی سارے انبیاء اور رسول سے افضل ہو گئے۔ کیا یہاں بھی وہ معنی کرو گے جو تم آیت مباہلہ کے حوالے سے کرتے ہو؟ اور پھر سورہ آل عمران 164 نمبر آیت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں بھی امت کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا انفس قرار دیا گیا ہے، نفس قرار دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا امت بھی نبیوں سے افضل ہو گئی؟ جو تم استدلال کر رہے ہو انفسنا سورہ آل عمران کی آیت کو لے کر، تو پھر تو ساری امت بھی تمہارے
جو نظریے اور تمہاری سوچ کے مطابق سارے نبیوں سے افضل ہو گئی؟ تو اس لیے تھوڑا نہیں پورا سوچو۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن معنوں میں تم یہ بتاتے ہو کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہیں، نفس رسول قرار دے کر تم دبے لفظوں میں فضل ہمدرد اور اہل تشیع تو کھلے لفظوں میں بات کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہو گئے، تو وہ بھی حصہ، تو پھر یہ رسول پاک کے ہی دونوں حصوں کا آپس میں نکاح کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، احادیث ہیں، الحمدللہ ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کی جو جعلی تشریح ہوتی ہے ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ قرآن مجید اور احادیث کے مطابق جو ان کے ترجمے کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے جو اصل روح ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔